حضرات، ہم مسلمانوں کے درمیان یہ بات اچھی طرح جانی جاتی ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بھلائی اور ایک ہے برائی، ایک ہے نیکی اور ایک ہے بدی، ایک ہے اچھے کام اور دوسرے ہیں برے کام۔ تو جو اچھے کام ہیں اس کے سلسلے میں یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، اور آخرت میں اس کا بدلہ ملنے سے پہلے اس کے جو بہترین نتائج ہیں دنیا کے اندر بھی وہ نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ اس کے مقابلے میں جو برائی ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ گناہ کہتے کسے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ مانیں، ان پر عمل نہ کریں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہ کریں، یہ گناہ تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، گالی ہے، گلوج ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کو گناہ کہتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ جب لوگ کرتے ہیں تو اس گناہ کی سزا آخرت میں انسان کو ملتی ہے اور مل کر رہے گی، اللہ ہی کہ اللہ جس کو بخش دے معاف کر دے۔ لیکن جو گناہ ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، ان گناہوں کے بھیانک نتائج اس دنیا کے اندر بھی رونما ہوتے ہیں۔ جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں ان گناہوں کے اثرات اس دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا بدلہ یا اس کا جو عذاب اور عتاب ہے وہ آخرت میں ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی گناہوں کی سزا لوگوں کو ملتی ہے اور ملتی ہے۔ یہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک لمبی زندگی گزار چکے، اور یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے اچھی طرح کہ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا برا نتیجہ نکلتا ہی نکلتا ہے۔ بعض سلف، یہ بات یاد رکھنا، بعض سلف کہتے ہیں اس بات کو کہ کبھی کبھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ جس طرح نیکی کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، اور اس نیک انسان کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں، اسی طرح جب کبھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی جو سزا ہے دنیا کے اندر فوراً اگر اس کو نہ ملے، لیکن اس کا اثر کبھی نہ کبھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور سلف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی گناہوں کا جو اثر ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، 40 سال کے بعد بھی لوگوں کے گناہوں کے اثرات دیکھے گئے ہیں، ان کے اندر بھی اور ان کی اولاد کے اندر بھی۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے مسلمانوں کے لیے گناہ، اس کا ارتکاب اور اس میں جری ہو جانا، اس کو دلیری کے ساتھ انجام دینا انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارا یہ جو گاؤں ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ دیگر گاؤں کے مقابلے میں ضلع کے ایک تو یہ اہل حدیث گاؤں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن دیگر نمازوں میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 صف 2 صف 3 صف اتنی ہی ہوتی ہے اس گاؤں کے اندر، اور بھی دیگر نمازوں میں ہم نے نماز پڑھی ہے اس کے اندر۔ اکثر و بیشتر نوجوان آپ کو نظر آئیں گے موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی عام بیماری ہے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر، یہ نوجوانوں کے اندر ایک موبائل کی بیماری ہے۔ عریانیت، ننگائی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں اپنے موبائل کے اندر، وہ نحوست ان کے گھروں کے اندر بھی ہے، ان کے کھیتوں کے اندر بھی ہے، ان کے راستوں کے اندر بھی، ان کے بیٹھکوں کے اندر بھی ہے۔ یہ نحوست اتنی عام ہے کہ نوجوان آپ کو اس موبائل کی عریانیت، ننگائی، فحاشی کو استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ ملیں گے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم ایک بے عزت قوم اور ایک ذلیل قوم ہو کر رہ گئے، ایک ذلیل قوم ہو کر رہ گئے۔
یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہماری جو بے عزتی، ہماری جو ذلت اور ہماری جو پسپائی ہے، اور جو دنیا کے اندر ہم ایک معمولی انداز میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. یہ پہلی چیز جو آپ کو چیدہ چیز آپ کو سمجھاؤں گا. پہلی چیز کہ دنیا کے اندر جو بے عزتی، ہماری جو رسوائی اور ذلت ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری عزتیں، ساری عزت. اور یہ عزت اللہ رب العالمین وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنوں کے لیے عزت ہے. یہ عزت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو دیتا ہے. اور یہ جو عزت ہے یہ گناہ گاروں کو نہیں دی جاتی. گناہ گار ہمیشہ بے عزت ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. اس نقطے کو ہمیشہ سمجھو کہ آپ اگر اپنے معاشرے میں مقام عزت چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ عزت دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر باعزت کہلائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قریے کے اندر، ملک کے اندر آپ باعزت کہلائیں، تو آپ گناہوں کو چھوڑ کر جو نیکی ہے اس کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالی خود بخود آپ کو عزت دار بنا دے گا، خود بخود آپ کو عزت کا مقام ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ زندگی میں گناہ کرتے جائیں تو ذلت اور رسوائی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، گناہوں کا یہ اثر ہے ہماری قوم کے لیے اجتماعی طور پر کہ ہماری قوم گناہوں میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بے عزت کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور گناہوں کے جو اثرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالی نے گاؤں کی مثال دی. بڑی لمبی تفصیل ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریے والوں کو، گاؤں والوں کو نعمتوں سے نوازا. نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی، اور ہر جگہ سے نعمت بڑی بافراغ آتی تھی. بہت خوشحال اللہ نے اس گاؤں والوں کو زندگی عطا فرمائی. اور جب اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی اور گناہوں میں جب مبتلا ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی نعمتوں کو چھین کر ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا اور ان کو خوف میں مبتلا کر دیا. یہ ان کے اعمال، ان کی کرنی اور ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے نعمتوں کو چھین کر ان کو تکلیف اور دکھ اور درد میں مبتلا کر دیا. جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کا ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں اور پھر گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین کر ان کے اوپر خوف طاری کر دیتا ہے، بھوک طاری کر دیتا ہے، قحط سالی طاری کر دیتا ہے. جو بلائے اور مصیبت وہ ان کے اوپر مبتلا کرتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جتنی بھی مصیبت، تکلیف، غم، رنج، جو بھی پریشانی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہارے کرتوت اور تمہاری کرنی کا نتیجہ ہوتی ہے. تمہارے کرتوت اور کرنی کا نتیجہ جو بھی مصیبت، تم تکلیف میں ہو، غم میں ہو، رنج میں ہو، بیماری میں ہو، آزاری میں ہو، پریشان ہو، جتنی بھی تکلیف تم کو آتی ہے فبما کسبت. اللہ کا اعلان ہے کہ تمہارے کرتوت اور تمہاری کرنی کا یہ نتیجہ ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تم کو آئی ہیں، جتنی بھی آتی ہیں، یہ تمہارے برائیوں کا، تمہاری کرنی اور کرتوت کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت وہ کلمہ توحید جو لوگوں کو نصیب ہونا چاہیے، گناہ گاروں کو نصیب نہیں ہوتا. گناہ گاروں کو فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو جب ہم نے جو نصیحت کی اس کو بھلا دیا. لوگوں نے جو نصیحت لوگوں کو کی وہ نصیحت لوگوں نے بھلا دی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب لوگ نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، جب دین کو لوگ بھلا دیتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے، خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سارے ظالم ہمارے معاشرے کے اور بہت سارے برے لوگ اور بہت ساری برائی کرنے والے لوگ کبھی کبھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین نعمتوں کا اضافہ فرماتا ہے، خوشحال بنا دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ وہی چیز اللہ نے بیان فرمائی، حتی اذا فرحوا، جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے تو یہ اترانے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نصیحت کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے، اور خوشحالی میں جب یہ مبتلا ہوتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں اترانے لگتی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو موت دے دیتا ہے، ان کا انجام برا ہو جاتا ہے اچانک پکڑنے کے بعد۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب اچانک پکڑتے ہیں تو نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے ان کو، اور نہ ہی اچانک پکڑنے کی وجہ سے وہ کلمہ توحید نصیب ہوتا ہے۔ جو آخری وقت کلمہ جس کو نصیب ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اس کی علامت ہے، علامتوں میں سے علامت ہے۔ تو یہ کلمہ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک پکڑتا ہے تو لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ برائی کرنے والے جب برائی کرتے ہیں، نعمتوں میں اترانے لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فراموش کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اچانک پکڑتا ہے، اور ایسی زبردست گرفت ہوتی ہے اللہ کی کہ پھر نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں میں جب آدمی ملوث ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی مرتے وقت۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ مسلمانوں، اس نقطوں کو سمجھ کر زندگی گزارو کہ وہ گناہ جو ہے اس کے بہت ہی بھیانک نتائج اس دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں آخرت سے پہلے۔ اور کبھی کبھی جیسے میں نے کہا، بعض سلف کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تک بھی گناہوں کے نتائج دیکھے گئے لوگوں کے اندر۔ بہت بری چیز ہے گناہ، یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جب برائی کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اذا اذنب ذنبا ان العبد اذا اذنب ذنبا، اور دیگر حدیث کے اندر دیگر الفاظ ہیں، جب بھی کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے دل میں۔ پھر اگر اس نے تاب ونزع واستغفر، وہ گناہ سے توبہ کر لیا، اپنے آپ کو نکال لیا، معافی مانگ لیا اللہ سے، تو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور سے سمجھنا اس حدیث کو کہ جب آپ نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد آپ نے گناہ سے توبہ کر لیا، گناہ سے اپنے آپ کو نکال لیا اور استغفار اللہ سے معافی مانگ لی، تو دل صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم ہمارے حال پر غور کریں، ہم لوگ جو ہے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور ان گناہوں کے بعد ہم کو توبہ تک کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو نا، ہمارے معاشرے میں ہم ظلم کر لیتے ہیں، توبہ نہیں کر پاتے، کسی کا مار لیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، زیادتی کر لیتے، بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے، اور یہ گناہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، توبہ اور استغفار نہیں کیا، گناہ سے باز نہیں آیا، تو یہ سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ نقطوں سے ڈھک جاتا ہے، پورا دل ڈھک جاتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اتنے زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل گناہ کرتے کرتے کہ شعور ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، شعور ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے
تو خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت دلوں کے اندر سے نکل جاتی. بہت آپ لوگ خطیبوں کو دوش دیتے ہو نا کہ خطیب کے خطبوں میں دم نہیں ہے, مقرر کی تقریر میں دم نہیں ہے, اس کی تقریر میں تاثیر نہیں ہے. ایک بڑا لمبا مضمون ہے یہ. چھوٹے سے جملے میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ خطیبوں کو دوش مت دو اور مقرروں کو دوش مت دو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں جو اللہ نے بات کہی ہے کہ جب آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو آپ کا پورا دل سیاہ نقطوں سے گھر جاتا ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو خیر کی کوئی بھی چیز قبول کرنے کی صلاحیت آپ کے دل کے اندر باقی نہیں رہتی. آپ دوش دیتے مقرروں کو, خطیبوں کو کہ ان کی تقریر میں دم نہیں, تاثیر نہیں. اپنی شخصیت کا جائزہ لو کہ آپ کس مقام پر ہیں, کہاں کھڑے ہیں آپ, اور آپ کی شخصیت کیا کر رہی ہے, اور آپ کا دل کیا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے. صرف خطیبوں کو دوش مت دو, اپنا جائزہ لو, اپنا جائزہ لو, اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ میرا دل جو ہے کہاں پہنچ چکا ہے, کس طرح گھر چکا ہے. آپ معاشرے کا معائنہ تو کر کے, جو ظلم کر رہا ہے کر ہی رہا ہے, جو گالی گلوچ کر رہا ہے کر ہی رہا ہے, جو بے ایمانی کر رہا ہے کر ہی رہا ہے, جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کر ہی رہا ہے. پوری زندگی گزر رہی اور اس کے بعد خطیبوں کو آپ دوش دیتے, اپنے آپ پر غور نہیں کرتے. ارے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے آپ کا دل, اس کے اندر خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی. یہ اللہ کا بھی فرمان ہے, رسول کا بھی فرمان ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی ذنب علی ذنب, جب ذنب پر ذنب, گناہ پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دل اتنے مردہ ہو جاتے ہیں کہ اچھی اور بری چیز اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے, تمیز ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر کبھی کبھی کسی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ انسانیت اپنے دانتوں تلے زبان دبا لیتی ہے, اپنی انگلی دبا لیتی ہے. یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے. اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی آپ کے گناہوں کی وجہ سے, تو آپ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ انسانیت شرمشار ہو جاتی ہے. یہ مثال ہے اس بات کی کہ آپ کے دل مردہ ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں, اپنا جائزہ لو ہر اعتبار سے کہ جب آپ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو دل مردہ ہو جاتے ہیں, خیر کی صلاحیت قبول کرنے کی ختم ہو جاتی ہے, اور اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو, بہت بہترین چیز ہے. قاضی فضیل بن عیاض فرماتے کہ ما عملت ذنبا, جب کبھی بھی, فضیل بن عیاض فرماتے جب کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا تو میں نے اس کا اثر اللہ کی مخلوق کے اندر ضرور دیکھا ہے. میرے تعلق سے میں نے گناہ کیا اور اللہ کی مخلوق کے اندر ان گناہوں کا اثر میں نے دیکھا, اور وہ اثر ایسے دیکھا کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہوئے تو میری بیوی میری نافرمان ہو جاتی, میری اولاد میری نافرمان ہو جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے, ہمارے ماں باپوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, یہ بدسلوکی کرنے والے کا کام ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ بھگت رہے ہو وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. آپ کی اولاد جو نافرمان ہے اور آپ کے ساتھ جو ناانصافی کرتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, وہ آپ نے گناہ کیے جو اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے. جب گناہ کر, فضیل بن عیاض فرماتے جب گناہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری نافرمان ہوئی, میری اولاد نافرمان ہوئی. اور یہاں تک کہ ہم نے بات کہی کہ جب گناہ میرے سے سرزد ہوئے میری زندگی کے اندر تو میرے بیوی بچے نافرمان تو ہوئے ہی ہوئے, میرا گھوڑا بھی میرے ساتھ سفر میں شکچی کرنے لگا. جب کبھی بھی گناہ کیا تو میرا جو جانور ہے میرے گھر میں جس پر سواری کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ شرکشی کرنے لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گناہوں کے نتائج نہیں نکلتے؟ یہ اسلاف ہمارے جنہوں نے اپنی زندگی کا تجربہ پیش کیا کہ جب بھی ہم نے گناہ کیے اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آئے. تو ہمارے معاشرے میں جو چیز ہو رہی ہے, یہ جو بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہم کو احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے تھا, ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چلانا چاہیے تھا, ان کی عزت کرنی چاہیے تھی, ان کے لیے جگہ دینی چاہیے تھی, یہ ماں باپ جن کی عزت کرنی چاہیے تھی, ان کے حقوق ادا کر, یہ ساری چیزیں جو اس کے خلاف ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟
کیوں ہو رہی؟ ان لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے نتائج بھگت رہے ہیں، گناہوں کے نتائج ہیں، کئی کئی سال کے بعد گناہوں کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دینی نقطۂ نظر سے جو گناہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے گناہوں سے بچو۔ آج نہیں تو کل اس دنیا کے اندر ان گناہوں کے اثرات آپ ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں، معاشرہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو۔ تو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے گناہ بہت ہی بھیانک چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، بہت برے نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب فاحشات عام ہو جاتی ہیں، فاحشات کسی بھی قوم کے اندر فاحشات عام ہوتی ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آج کے دور میں نوجوان جو فحاشی کر رہے ہیں، ایک تو زنا کاری میں مبتلا ہے، فلم اور اس طرح گندی چیزوں میں مبتلا ہے، اسی کے ساتھ یہ موبائل کا جو استعمال کر رہے ہیں انتہائی گندی چیزوں کے لیے، گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی، یہ معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کار چیز ہے، انتہائی تباہ کاری ہے اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب فاحشات عام ہوتی کسی بھی قوم کے اندر، اور وہ فاحشات جب لوگ علل اعلان کرنے لگتے ہیں، جتنی بھی بری اور ننگی چیزیں جب علل اعلان ہونے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری کو عام کر دیتا ہے۔ یہ جو کورونا آیا تھا ایسے ہی نہیں آیا تھا، یہ سب فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں، اس کے بعد زمین میں یہ چیز رونما ہوتی ہے، کسی انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، جو بھی کائنات کے اندر ہوتا ہے وہ فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے، اس کے بعد کائنات میں وہ چیز ہوتی ہے۔ کسی انسان اور کسی قوم کے اندر، اس کائنات کے اندر جو رد و بدل ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب فاحشات عام ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین طاعون میں قوموں کو مبتلا کرتا ہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، اور ایسی بیماری ہوتی ہے فاحشات کے عمل پر، فاحشات عام ہونے کی وجہ سے اور کھلے عام عریانیت اور ننگائی پر عمل ہونے کی وجہ سے ایسی بیماری عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا، وہ بیماریاں لوگ جانتے تک نہیں تھے، ایسی نئی بیماری لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ معاشرے کے اندر، دیکھ رہے ہو ایسی بیماری کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عریانیت، فحاشی، جو برائی، جو ننگائی عام ہوئی ہے، اس کے نتائج ہیں۔ اور صرف ہم ہی لوگ نہیں ہیں، ہمارے گاؤں والے، آج امت مسلمہ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور آپ مسلمانوں کے اندر یہ ساری بیماری دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، غیر قوم کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مسلمانوں کی بات کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریاں عام ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نئی بیماریوں مبتلا ہوتے ہیں، طاعون عام ہوتا ہے، عام بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں ولم ينقص المکیال والمیزان، اور جب آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ گناہ جب کرتے ہیں ناپ تول میں کمی کا، تو اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم زکوٰۃ روک دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے۔ یہ چوپائی جانور اور چرند پرند اگر نہ ہو تو لوگوں اتنے گناہ ہیں، لوگوں کے اتنی فحاشی اور عریانیت ہے، اور اللہ کے امور کی اتنی پامالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رحم و کرم نہ کرے انسانوں پر۔ اگر چرند اور پرند نہ ہو تو اللہ رب العالمین رحم و کرم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چرند و پرند ہیں دنیا کے اندر، ان کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے، ورنہ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں اور بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق سے اتنے دور ہیں کہ یہ بارش ہمارے لیے ناممکن سی چیز ہے۔ یہ تو اللہ دیگر مخلوق جو ہے، بے زبان مخلوق، اس کی وجہ سے برساتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو جب توڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو جب توڑتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کے صلے میں تمہارے ہی میں سے
دیگر لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے، تمہاری چیزوں کو چھین لیتے ہیں، تمہاری چیزوں کو چھین لیتے ہیں، وہ چیزیں جو تمہارے ہاتھ میں تھی۔ بہت وسیع کر کے اس حدیث کو، اس جملے کو سوچنا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ دیگر لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کرتا ہے اور آپ کی چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ اس ہندوستان میں غور کر کے دیکھو حدیث کے اس جملے پر، کیا کیا تمہارے پاس تھا، کیا کیا چیز تھی تمہارے اندر، اور کیا کیا صلاحیتیں قوتیں تھیں، اور کیا چیز تم کو ملنی چاہیے تھی، اور کیسی کیسی چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے غیروں کو وہ شعور دیا کہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے اور تمہاری چیزوں کو چھین لیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو گناہ ہیں، ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ ہیں، اس میں سے کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں ہوتا ہے ایسا معلوم ہے؟ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں، ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے، یا جو چیز ان کے فائدے کی وہ لے لیتے ہیں اور جو فائدے کی نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں آپ کو شعور دلانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ دینا، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اللہ کی کتاب سے فیصلے ہونا بند ہو گئے، اللہ کی کتاب سے فیصلے ہونا بند ہو گئے۔ کتنے لوگ ہوں گے اس میں جن لوگوں نے اپنے گھر کی میراث اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم نہیں کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور اس ضلع کو آپ اہل حدیث ضلع کہتے ہیں۔ کتنے پٹیل ہیں، کتنے لوگ ہیں زمیندار جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اللہ کی کتاب میں جو حصہ لکھا وہ نہیں دیا۔ جانتے ہو جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپس میں تم لوگوں کے دلوں میں دشمنی ڈال دے گا، دشمن ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہیں کرو گے، دشمن ہو جاؤ گے۔ یہ جو گناہ ہیں ان کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں۔ آج سگا بھائی سگے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ آپ نے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے اپنی زندگی کے اندر، اپنی میراث کے، اپنے معاملات کے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے، سگا بھائی کا دشمن ہے۔ کبھی کبھی تو یہ لعنت اتنی خراب ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن سگا بھائی چہرہ نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ناانصافی کا نتیجہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق فیصلے نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے لگو گے، آپسی دشمنی ختم ہو جائے گی، آپسی دشمنی ختم۔ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے گناہ کرو گے اتنے ہی بھیانک نتائج زندگی کے اندر آئیں۔ جو بھی معاشرہ ہے جس انداز میں بھی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے دشمنی کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے ساتھ حق تلفی کر سکتا ہے۔ جی کر دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، حکم کے مطابق جی کر دیکھو، اور پھر دیکھو آپ کی شخصیت کے اندر نکھار کیسے آتا ہے، اور پھر دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی شخصیت کو کیسے بناتا ہے۔ تو گناہ کی زندگی چھوڑو، یہ انتہائی خطرناک ہے ہماری گھریلو زندگی کے لیے بھی۔ آپ لوگ دیکھو، ہمارے گھروں میں گناہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں برکت نہیں گھر میں، ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چین نہیں ہے، ہماری اولاد فرمانبردار نہیں ہے، گھریلو زندگی میں پریشان لوگ مارے پھرتے، باہر پھرتے۔ سوچتے کہ بھی آپ کی کیوں ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں، یہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو سوچو، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یہ۔ آپ گھر میں 10 پل رہنا نہیں چاہتے، آدھا گھنٹہ رہنا نہیں چاہتے، آپ کو سکون نہیں ملتا۔ بے شمار لوگ ہیں ایسے، گھر میں سکون نہیں ملتا، گھریلو زندگی میں سکون نہیں، بیوی فرمانبردار نہیں، بچے فرمانبردار نہیں، گھر جاتے سکون نہیں ملتا، فوراً باہر
اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچو کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری بیوی اور ہمارے بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. جائزہ لو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. دعا کرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو گناہ ہے ان سے تائب ہونے کی، نکلنے کی اور تیری بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، امن و امان کی زندگی عطا فرما، اور تیرے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.